السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. کاغذ اس کے ہاتھ سے گر پڑا. شہریار کے لکھے ہوئے چند جملوں نے اس کی ہستی کو ہلا ڈالا تھا. وہ اپنی ہی نظروں میں بے وقت ہو گئی تھی. اس کے جذبوں کی توہین. وہ تڑپ کے رہ گئی. پچھلی بار شہریار نے فون پہ بات کرتے کرتے ایک دم فون بند کر دیا تھا تو اسے تبھی محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی انہونی ہونے والی ہے. شہریار سے اس کی منگنی کو ابھی 6 ماہ ہی ہوئے تھے. شہریار کی والدہ نے سبین کو کسی تقریب میں دیکھا تھا اور وہیں سے اس کے متعلق ضروری معلومات حاصل کر لی تھی. سبین کا تعلق متوسط گھرانے سے تھا. وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی. بازار میں ہی اس کے والد کی کریانے کی دکان تھی. والدہ سیدھی سادی خاتون تھی. خود سبین ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی. BA کرنے کے بعد گھر ہی میں کام کاج سنبھال لیا تھا اس نے. اپنے والدین کی دل و جان سے خدمت گزار تھی. اس کے والد رشید کے دوست کے بیٹے کی دعوت ولیمہ تھی. اس نے بہت اصرار سے فیملی سمیت آنے کی دعوت دی تھی اور وہیں پر وہ اپنی معصومیت اور سادگی سمیت شہریار کی والدہ کے دل میں اتر گئی. چند دنوں بعد ہی وہ رشتے کے لیے آن پہنچی. شہریار خاصا خوبصورت تھا. پڑھا لکھا ایک پرائیویٹ فرم میں اچھے عہدے پہ فائز تھا. تنخواہ کے علاوہ دیگر سہولیات بھی ملی ہوئی تھیں. ہر لحاظ سے یہ رشتہ اچھا تھا. سبین کے والدین نے سوچنے کا کچھ وقت مانگا. رشید صاحب نے اس دوران شہریار کے آفس والوں سے پتہ کیا. سب نے ہی اس کی تعریف کی تھی. سوچ بچار کے بعد ہاں کر دی گئی اور شہریار کی والدہ اسے انگوٹھی پہنا کے بات پکی کر گئی. شادی کے لیے 2 سال کا وقت دیا گیا. شہریار کی چھوٹی بہن کے لیے بھی وہ لوگ اسی دوران رشتہ ڈھونڈ رہے تھے اور ان کا ارادہ تھا کہ دونوں بہن بھائی کی شادی ایک ساتھ ہی کر دی جائے. اور پھر منگنی کے 2 ماہ بعد اس کی ہونے والی ساس اس کے گھر آئیں اور اس کی ماں سے کہنے لگیں شہریار نے تصویر دیکھ کر ہی سبین کو پسند کیا تھا. اسے ہماری پسند پہ پورا بھروسہ ہے مگر وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ کبھی کبھار سبین سے فون پہ بات کر لیا کرے. اس طرح دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملے گا. سبین کی ماں تو خاموش ہو گئی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات کا کیا جواب دے. آخر شوہر سے بات کرنے کے بعد جواب دینے کا کہہ دیا. رات کو جب شوہر سے بات کی تو وہ بھی سوچ میں گم ہو گئے. سبین البتہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. اسے شہریار کی یہ بات بلکہ ڈیمانڈ پسند نہیں آئی تھی. وہ اپنے والدین کی پریشانی بھی دیکھ رہی تھی اور سمجھ بھی رہی تھی. وہ بیچارے ڈر بھی رہے تھے کہ اگر انکار کر دیا تو داماد برا نہ مان جائے اور دل میں یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ منگنی جیسے کچے رشتے میں ان کی بیٹی منگیتر سے یوں باتیں کرے. رشتہ اچھا تھا اور وہ اسے کھونا بھی نہیں چاہتے تھے. آخر انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا کہ نئے زمانے کے ساتھ چلنا ہی عقل مندی ہے اور فون پہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یوں سبین کو بھی والدین کے فیصلے نے دکھی کر دیا تھا. ماں بیٹی کو سمجھتی تھی, اس کی ناگواری کو بھی دیکھ رہی تھی. پھر بھی اس نے سمجھایا, بیٹی یہ رشتہ بڑا نازک ہوتا ہے اور مرد کی انا کو ذرا سی بھی ٹھیس لگ جائے تو وہ بھولتا نہیں. کچھ باتوں کو دل نہ چاہے تو بھی ماننا پڑتا ہے. اگر آج ہم نے ضد لگائی تو یہ نہ ہو وہ لوگ رشتہ توڑ دیں یا پھر کل کو شادی کے بعد تم سے کسی طرح کا انتقام لے. ابھی مصلحت اسی میں ہے کہ تم کچھ دیر کو شہریار سے بات کر لیا کرو. مجھے اور تمہارے ابا کو تو اس پہ یوں بھی اعتراض نہیں ہے کہ تم خود باشعور سلجھی ہوئی اور دین کی سمجھ رکھنے والی ہو. سبین نے سب خاموشی سے سنا اور سر جھکا دیا
اور پھر اگلے ہی دن شہریار کے گھر سے اس کے لیے نیا موبائل فون آ گیا، ساتھ سم اور بیلنس بھی۔ دوسرے دن وہ دوپہر کو کپڑے دھو رہی تھی جب ایک نامانوس آواز گونجی۔ ماں بیٹی دونوں چونک پڑی۔ دوسرے ہی لمحے بات سمجھ میں آتے ہی دونوں نے ایک دوسرے سے نگاہیں چرا لیں۔ بیل مسلسل ہو رہی تھی۔ آخر سبین ہمت کر کے اٹھی اور کمرے میں آ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے موبائل پکڑا۔ ہیلو ہیلو سبین، میں شہریار، آواز آ رہی ہے؟ سبین کے منہ سے ایک بھی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ کچھ بولو بھائی، وہ کہہ رہا تھا۔ جی، اس کی مری مری آواز نکلی۔ شکر ہے، ورنہ تو میں سمجھا شاید تم گونگی ہو۔ اور پھر آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ بس ہوں ہاں کرتی رہی، جبکہ شہریار مسلسل بول رہا تھا۔ جب بھی وہ فون بند کرنے کا ارادہ کرتی، وہ کہتے تھا، دیکھو سنو، ابھی بند نہ کرنا، ابھی مجھے بات کرنا ہے۔ اور پھر روزانہ اسی وقت فون کرنے کا کہہ کے اس نے فون بند کر دیا۔ تو بھی وہ کتنی ہی دیر بیٹھی، ہاتھ میں موبائل پکڑے، گم سم جیسے اپنی جگہ چور بنی رہی۔ اور پھر روزانہ دوپہر کے وقت مخصوص ٹائم پر شہریار کا فون آنے لگا۔ اس وقت باپ تو دکان پر ہوتا تھا اور ماں بھی اس وقت خاموشی سے ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ سبین اپنے آپ کو ایک اندیکھی قید میں محسوس کرتی تھی، دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ شہریار کی باتیں، مستقبل کے وعدے، ارادے اس کے دل کو خوش نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کا دل بجھتا جا رہا تھا۔ اور پھر انہی دنوں شہریار کی چھوٹی بہن سہرش کی منگنی طے ہو گئی، تو شہریار نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ وہ سبین کو منگنی میں ضرور بلوائیں۔ ایک بار پھر سبین کے گھر میں سوچ بچار شروع ہو گئی۔ سبین نے تو صاف انکار کر دیا۔ اس کی ساس بھی بہت اصرار کر رہی تھی کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، سب مہمان آئیں گے تو سبین بھی ہمارے لیے ایک خاص مہمان ہی ہوگی۔ اب کیا تھا، سبین کے ہونے والے سسرال کے بے حد اصرار پر ماں باپ ایک دفعہ پھر مجبور ہو گئے، اور انہوں نے سبین کو مجبور کیا کہ وہ منگنی میں شریک ہو، مگر ذہنی کشمکش نے اسے اتنا نڈھال کر دیا تھا کہ بخار کی شدت سے اس سے ہلا بھی نہ گیا۔ مجبوراً ماں کو اس کے پاس رکنا پڑا اور رشید منگنی میں چلا گیا۔ چونکہ بات بیماری کی تھی، اس لیے شہریار کچھ نہ کہہ سکا، اور نہ ہی اس کی ماں نے کوئی بات کی یا پھر کوئی اعتراض کیا۔ نہ جانے کیوں سبین کو یہ بے وقت کا بخار غیبی مدد ہی محسوس ہوا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اللہ نے اس کی عزت بچا لی۔ شاید اس نازک موڑ کا اس کے سادہ معصوم ماں باپ کو تو احساس نہیں تھا، لیکن سبین جانتی تھی شہریار کے یوں اسے پرزور اصرار پر منگنی پہ بلانے کا ارادہ کیا تھا، وہ کیا چاہتا تھا۔ اس کے در پردہ عزائم سبین کو معلوم تھے، لیکن وہ چاہ کے بھی کسی سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر 15 دن تک وہ بستر پہ پڑی رہی۔ بخار کے بعد کی کمزوری نے اسے بہت لاغر کر دیا تھا۔ شہریار نے بہت گلے شکوے کیے، مگر وہ خاموش رہی۔ اس کی خاموشی اور شہریار کی بے تابی و بے باکی بڑھتی جا رہی تھی۔ روانی میں وہ ایسی بات کر جاتا تھا کہ سبین شرم کے مارے سرخ ہو جاتی۔ وہ چاہتا تھا کہ سبین بھی اس کی گفتگو میں شامل ہوا کرے اور کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کیا کرے، جبکہ سبین کے نزدیک یہ بےہودگی اور بے حیائی کے سوا اور کچھ نہ تھا، سو وہ شہریار کے بے حد اصرار پہ بھی ایسا نہ کر پاتی، جس پر شہریار کا موڈ خراب رہنے لگا تھا۔ اور پھر ایک روز منگنی کے بعد سہرش کی اس کے گھر آمد ہوئی۔ وہ بہت خوش تھی، سسرال سے آوا سوٹ اور جیولری پہن کے آئی تھی اور مسلسل اپنے سسرال والوں کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ سبین مسکرا مسکرا کے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کی ساسو اماں ساتھ دوسرے کمرے میں امی کے پاس بیٹھی تھی۔
وہ سہرش کو لیے کچن میں آ گئی۔ سہرش بھی اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ سبین کا ارادہ بریانی بنانے کا تھا۔ وہ گوشت دھو رہی تھی تو سہرش پیاز کاٹنے لگی۔ بھابھی، سچ کہوں آپ کے تو بہت مزے ہیں، ایک دم سہرش نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ وہ کیسے؟ سبین نے مسکرا کے پوچھا۔ ارے بھائی سے آپ کی روزانہ فون پہ باتیں جو ہوتی ہیں، مزے ہیں آپ کے تو۔ بھائی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے میں کتنی آسانی ہو گئی ہے نا آپ کو، اور ایک ہم ہیں تصویر پہ ہی گزارا کر رہے ہیں۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ ارے اس میں اتنا دل برداشت ہونے والی کون سی بات ہے؟ تم بھی سبھی سے فون پہ باتیں کر لیا کرو۔ سبھی سہرش کا منگیتر تھا۔ سبین نے اس کا نام لے کے چھیڑا تھا سہرش کو۔ ارے بھابھی جان، ہماری ایسی قسمت کہاں؟ سبھی نے اتنی بار اجازت مانگی ہے، اس کی امی بھی آئی تھیں کہ کبھی کبھار بات کر لیا کریں۔ آج کل ہر لڑکا لڑکی منگنی کے بعد نہ صرف باتیں کرتے ہیں بلکہ ملتے بھی ہیں۔ سبھی کی تو بس اتنی سی خواہش ہے کہ سہرش سے کبھی کبھار فون پہ بات ہو جائے، بھلے موبائل پہ نہیں تو لینڈ لائن پہ ہی۔ مگر سبھی کی خواہش کو بھائی نے بڑی سختی سے رد کر دیا۔ سبین جیسے بھائی کا سن کے سکتے میں آ گئی۔ اسے لگا جیسے بھرے بازار میں اس کے سر سے کسی نے چادر کھینچ لی ہو۔ کیا مطلب؟ بھائی نے منع کر دیا؟ تمہارا مطلب ہے شہریار نے منع کیا؟ ہر طرف اسے لگا تھا جیسے اس کی آواز گونج رہی ہو۔ شہریار نے اپنی بہن کو منگیتر سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور خود اپنی منگیتر سے روز بات کرتا تھا، اور یہی نہیں، اسے بھی مجبور کرتا تھا کہ کھل کر بات کرے، جھجک کو ختم کرے، اپنے جذبات کا اظہار کرے، حتیٰ کہ اس سے ازدواجی حقوق بھی چاہتا تھا۔ اتنا دوگلا پن! جو بات اپنی بہن کے لیے پسند نہیں تھی وہ اسے اپنے لیے پسند تھی۔ تو کیا سبین اتنی ارزاں تھی، یا پھر یہ کہ اس کا کوئی بڑا بھائی نہیں تھا؟ تو شہریار نے سمجھا کہ وہ آزاد خیال مادر پدر آزاد لڑکی ہے، اس کی کچھ مجبوریاں تھیں۔ تو کیا شہریار کو موقع مل گیا تھا ان سے فائدہ اٹھانے کا، جبکہ اپنی بہن کو ساتھ پردوں میں رکھنے کی خواہش؟ سبین کے وجود میں جیسے آگ بھڑک اٹھی۔ وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اپنے آپ پہ قابو پا کر اس نے بڑی مشکل سے کھانا تیار کیا۔ آگ تو چولہے میں لگی تھی، لیکن جانے کیوں اسے لگ رہا تھا اس کا پورا وجود جھلس رہا ہو۔ بلاخر مقررہ وقت پہ شہریار کا فون بھی آیا۔ اسے خبر تھی کہ اس کی بہن اور ماں اسی کے گھر میں ہیں، پھر بھی اس کی ضد ہٹ دھرمی۔ سبین نے بھی جان بوجھ کے موبائل فون آف کر دیا تھا۔ یوں بھی اب اس کا ذہن بدل گیا تھا۔ پھر وہ رات بھر جاگتی رہی، آنسو بہاتی رہی، اور اس کے بہتے آنسو اس کے تکیے کو گیلا کرتے رہے۔ وہ رو رو کے خدا سے معافی مانگتی رہی، پچھتاوے اسے ڈستے رہے۔ اس نے کیوں ہمت نہیں دکھائی؟ اپنی ماں کو صاف انکار کیوں نہیں کر دیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا؟ یہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا نا، اور اگر قسمت میں نہیں تھا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ لاکھ بھی اس رشتے کو بچانے کی کوشش کرتی، اپنی حدود سے کتنا بھی تجاوز کرتی، یہ رشتہ چل پڑتا تو بھی نہ نبھ پاتا۔ پھر بھی رشتہ ٹوٹنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بن ہی جاتا۔ وہ کیوں کمزور ہو گئی؟ اس نے اپنے خدا سے زیادہ طاقتور سسرال کو سمجھ لیا، شہریار کو اپنا رازق سمجھ لیا، اور پھر اسے ہوش نہیں رہا کب وہ بستر سے اٹھی اور سجدے میں گری، اور روتے روتے اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ اپنے آپ سے بھی شرمسار ہو گئی تھی۔ اور پھر یہ ایک رات مشکل تھی، بھاری تھی۔ اگلا دن نہایت پرسکون تھا۔ اسے لگا تھا وہ نئے سرے سے جی اٹھی ہے، زندہ ہو گئی ہے۔ وہ بہت پرسکون تھی، بلکہ سکون حاصل ہی اب ہوا تھا۔ دوپہر کو شہریار کا فون آیا۔
اس نے کہا صرف ایک بات کہوں گی، آج کے بعد میں آپ سے فون پہ بات نہیں کروں گی، میں آپ کا فون واپس بھجوا رہی ہوں۔ اتنے دن میں نے خود پہ جبر کر کے آپ سے بات کی، آپ کو خوش کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ میری فطرت کے خلاف ہے اور میں اب زیادہ دیر خود پہ جبر نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد آپ جس طرح چاہیں گے میں آپ سے بات کروں گی، اور یہ رشتہ اب میں اس رشتے میں جڑ کر مزید نہیں نبھا سکتی۔ اتنا کہہ کے اس نے موبائل فون نہ صرف آف کر دیا بلکہ سم نکالی اور ڈبے میں بند کر کے فون اپنی ماں کے حوالے کر دیا۔ یہ شہریار کے گھر بھجوا دیں۔ ماں نے بڑے غور سے بیٹی کا چہرہ دیکھا اور پھر خاموشی سے ڈبہ پکڑ لیا۔ موبائل واپس بھجوائے کافی دن گزر چکے تھے۔ شہریار کے گھر والوں کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ سبین کے والدین پریشان تھے، مگر سبین کیا کرتی؟ وہ تو مطمئن تھی۔ جب اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ تو پھر کوئی اس طرح پریشانی نہیں ہوتی۔ اور پھر اتنے دن کی خاموشی کے بعد ڈاک سے ملنے والا یہ پیغام اس کی ساری امیدوں کو توڑ گیا تھا۔ شہریار نے لکھا تھا، تم محبت کے آداب سے واقف نہیں، تمہیں رشتے نبھانا تو بہت دور چلانا بھی نہیں آتے۔ اور سبین سوچ رہی تھی کہ کیا محبت کرنے کے آداب یہ ہیں کہ دن بھر اور رات بھر کسی غیر محرم سے محبت کی بیہودہ بے تکی باتیں کی جائیں، اس کی بے باک باتوں کو سنا جائے، یا پھر گھر سے باہر گھر والوں سے چھپ چھپ کے نامحرموں سے ملاقاتیں کی جائیں۔ یوں دیکھا جائے تو منگنی کوئی ایسا رشتہ تو نہیں ہوتا کہ ہر بات کی آزادی مل جائے۔ کوئی بھی شخص ہماری قسمت کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ قسمت کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے، اور جب اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ نامحرم سے نرم اور ملائم لہجے میں گفتگو کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر بھلا اتنی بے تکلفی پہ اللہ کتنا ناراض ہوگا؟ جو شخص شادی سے پہلے اپنی ہونے والی بیوی کی عزت نفس کی حفاظت نہ کر سکے، بلکہ اپنے ساتھ اپنے مکروہ عزائم میں اپنے گھر والوں کو بھی شامل کرے، جبکہ اپنے گھر والوں کو پاک اور پوتر سمجھتا رہے، وہ بھلا شادی کے بعد اس کی عزت کی کیا حفاظت کرے گا؟ کیا گارنٹی تھی اتنے بے غیرت مرد سے آنے والے وقت میں کسی بھی غیرت مندی کی؟ اور وہ جو اتنا دوگلا ہے کہ اپنی بہن کے لیے تو غیرت مند بن جاتا ہے اور اپنے لیے ہر حد سے باہر نکلنا جائز سمجھتا ہے۔ کیا عورت اور مرد کے لیے شرم و حیا کے معیار الگ الگ ہیں؟ اور کیا ہونے والی بیوی اور بہن کے لیے ایک مرد کا معیار دوہرا ہو سکتا ہے؟ اگر عورت کو پردہ کرنے کا حکم ہے تو مرد کو بھی تو نگاہیں جھکا لینے کا حکم ہے۔ اور کیا کہا جائے ان ماؤں کو جو اتنی بھی عقل نہیں رکھتی اور اپنے بیٹوں کی فرمائشیں لے کر آنے والی ان ماؤں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی ہونے والی بہو بھی کسی کی بیٹی اور کسی گھر کی عزت ہے۔ ماں کو خود ہی اپنے بیٹوں کو سمجھانا چاہیے، اور شاید بات تو پھر ساری تربیت اور پرورش پہ ہی آ جاتی ہے۔ دین تو صرف ایک کتاب کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور گھر کا ماحول بھلے کیسا بھی ہو، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ شاید شہریار کو بھی ان سالوں میں جب تربیت کی ضرورت تھی کسی نے اچھا برا نہیں سمجھا تھا۔ ہر رشتے کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں، یہ نہیں بتایا گیا تھا۔ سبین نے جان لیا تھا کہ شہریار اس کا نصیب ہی نہیں تھا، اور جو اس کا نصیب ہے وہ کسی نہ کسی روز ڈھونڈتا ہوا اس کے گھر تک ضرور آن پہنچے گا، اور تب اللہ پہ بھروسہ اور امید اس کا واحد زاد راہ تھی، اور یہ زاد راہ اسے منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ شہریار کا کیا بنے گا کیا نہیں، اس سے اسے کوئی سروکار نہیں تھا، لیکن پھر بھی سبین کی یہ کہانی ان تمام ماؤں کے لیے ایک سبق ہے جو بیٹوں کو جنم دے کر لڈو اور مٹھائیاں بانٹتی پھرتی ہیں، لیکن ایک پل کو بھی انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ نے
ان پر کتنی بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے۔ ایک عورت کی پرورش کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے کہ وہ آنے والے وقت میں ایک نسل کی پروان چڑھائے گی۔ بات تو اب ایک مرد کی تربیت کی کرنا ہوگی جو کتنی ہی عورتوں کو بھٹکاتا ہے، بہکاتا ہے، صرف چند لمحوں کی تسکین کے لیے۔